دین کو سنایا جا رہا ہے کہ جو مخالفت کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت جو عام ہو رہی تھی اس سے وہ پریشان ہو رہے تھے. کہا جو کوشش کرنا چاہو کر کے دیکھ لو، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لو، کیا اس کے نتیجے میں بھی تم اس دعوت حق کو روک سکو گے؟ تو ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دعوت نہیں رکے گی چاہے تم کتنی مخالفت کر لو. اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ انسان ہر آن امید اللہ سے قائم رکھے. جب تک امید قائم ہوگی تو انسان دین کے راستے پر آگے چل سکے گا. ذرا مشکلات آ جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ پشت پناہی پر موجود ہے. لیکن جیسے وہ امید کی رسی کو کاٹ دے گا تو ظاہری بات ہے کہ خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر وہ دین کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس اعتبار سے بھی اس کی ایک تفسیر بیان کی گئی. ہر حال میں بندے کو اللہ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے. جب تک یہ امید کا دامن وہ تھامے رکھے گا آگے بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ امید اس کو حوصلہ دے گی دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیات کی صورت میں نازل کیا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوس، ایران کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے، اور آتش پرست یہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے. والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے. اب اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرتوں کا بیان آ رہا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار چوپائے اور بہت سے انسان بھی سب اللہ کے حضور سجدہ ریز. ایک اس معنی میں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایک اس معنی میں کہ ہر شے اللہ کے قانون کی پابند ہے، گویا پوری کائنات اللہ کے تابع ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل فرما دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی ایک اہل ایمان کا گروہ ہے جو حق پر قائم ہے، توحید پر کاربند ہے، اور ایک مخالفین کا، مشرکین کا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا، بس جن لوگوں نے کفر کیا، قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے. یہ بڑے شدید الفاظ ہیں قرآن حکیم میں جہنم کے عذاب کے حوالے سے. ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں کہ گندک اور تارکور کا لباس وہاں لوگوں کو دیا جائے گا جس میں شدید آگ بھڑکتی ہے. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں جنت والوں کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور کچھ ذکر مشرکین کا ہے اور ان کی سزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں داخل فرمائے گا باغات میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ،
اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ قرآن جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی جنت کا بھی بیان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت کی گئی پاکیزہ بات کی طرف، اور انہیں ہدایت کی گئی تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ یہ 24 آیات مکمل ہوئی سورہ حج کی، جس میں آخرت کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آئی تھی۔ اب حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے مقرر کیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یہ ظالم ہیں، ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ روکنے والے مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر بھی مجبور کیا ہے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے دور کر دیا۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں یعنی بیت الحرام میں اور حرم میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے سب برابر ہیں۔ مفسرین کی ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کی زمین تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، کسی فرد واحد کے مالکان حقوق نہیں ہونے چاہیے وہاں پر، یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، اور ہر مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں پر آ کر وہ رہ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں اس وقت سعودی عرب کی حکومت کو محنت کرنی ہے، جہاں اتنی فیسلٹیز انہوں نے فراہم کی ہیں حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت اور مفسرین کی اس رائے کو بھی سامنے رکھا جائے کہ وہاں کی زمین سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے، اور کوئی ظلم کی روش وہاں پر اگر اختیار کرے گا تو فرمایا کہ اس کو ہم عذاب علیم چکھائیں گے۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حاجیوں کو ستانا، پریشان کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ظلم کر کے ان سے زیادہ مال وصول کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام باتیں بھی ظلم میں شامل ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں حج کے مناسک کا بیان اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو آباد کیا، اپنی اولاد کو وہ چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے اس جگہ کو آباد فرما دیا، پانی بھی وہاں پر جاری فرما دیا۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ حکم اللہ نے دیا خانہ کعبہ کے حوالے سے، اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھا جائے اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ الحمدللہ سعودیہ کی حکومت نے یہ تو ضرور کیا ہے کہ شرک کی کامل نفی وہاں پر ہے اور بہترین فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کو وہاں پر انہوں نے فراہم کی ہیں۔ یہی حکم ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان فرما دو، یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل، وعلی کل دامر یأتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، وہ آئیں گے ہر دور دراز کے علاقے سے۔ یہ اعلان فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، ہر سال اب بھی لاکھوں فرزندان توحید وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں اللہ کے بندے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر موجود ہوں۔ اللہ نے مادی فوائد بھی عطا فرمائے ہیں، روحانی فوائد بھی عطا فرمائے ہیں۔ روحانی سطح پر دیکھیے، بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان، بندے وہاں سے اللہ کی تجلیات اور برکات لے کر لوٹتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں لوگوں کی، طرح طرح کی روحانی برکات ہیں۔
خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔